کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ علماء کرام پر بہت تنقید ہو رہی ہے، تو اس میں معاشرے میں علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، یہ دو باتیں ہیں. ایک ہے معاشرے میں علماء پر تنقید، اور ایک ہے معاشرے میں علماء کی ذمہ داریاں. جہاں تک ہے کہ علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دینی مسئلے پر رہنمائی کرے، امت کی راہبری کرے، امت کی رہنمائی کرے، اور جس شکل میں، جس طاقت میں، جس صلاحیت میں، جس اسٹیج پر اس کو موقع ملے، وہ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے سامعین، اپنے فالورز کی دینی شرعی رہنمائی کرے. پھر اس کے لیے 3 ترتیبیں بتائی گئی ہیں. حدیث پاک میں ہے، اگر برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکنا چاہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے، ورنہ تیسرا کام ہے جو دل سے برا کہنا. اس سے مراد دل سے برا کہنا نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا فَبِقَلْبِهِ، اس کا صلہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے بیٹھ کے ایسی اسٹریٹجی بنانا جس کے ذریعے اس برائی کے کام کو روک دیا جائے. تو یہ ترتیبیں ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور علماء دین کے الف سے دین کی یا تک، اے ٹو زی، یہ پورے دین بتانے کے وہ ذمہ دار ہیں، جس میں عقائد سے لے کر سیاست اسلامیہ تک یہ مکمل دین ہے. تو عالم کو چاہیے کہ وہ ایک فیلڈ میں اگر چل رہا ہے تو دین کی دوسری فیلڈ کو ڈی ویلیو نہیں کرے، ان کے لیے دعا کرے، لیکن امت کی رہنمائی کرے. رہ گئی بات کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کی پرواہ نہ کریں. اگر میں ٹھیک ہوں، صحیح کام کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، اور بالکل صحیح ہوں، میں اپنے دل سے اور اپنے معاملات سے بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر مجھے کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں ہے. ہاں، تنقید برائے اصلاح ہو تو اس کو تو ہم سوچتے ہیں، لیکن جو تنقید برائے تنقید ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم میں موجود ہے، یہ انبیاء کرام پر بھی تنقیدیں ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، فرعونیوں نے ان کے لیے کہا تھا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور تمہیں تمہاری قوم سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ، گویا انہوں نے انبیاء کرام کو ایک مافیا قرار دیا. تو اتنی بڑی تنقید ہوئی. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہ لمجنون کہہ کر تنقید ہوئی ہے، ساحر کذاب کہہ کر تنقید ہوئی ہے. شاید کہ یہ الفاظ قرآنی نہ ہو تو ہم استعمال کرنے سے بھی اس پہ ڈریں، نقل کفر و کفر نہ باشد. لیکن رسول اللہ نے تنقید کا سامنا کیا ہے اور امت کے سامنے اپنی رہنمائی کی ترتیب پیش کی ہے. تو عالم دین پہ اگر تنقید ہو رہی ہے تو اس تنقید کو وہ درخو اعتنا بھی نہ سمجھے، اتنی ویلیو بھی نہ دے کہ میری کان پہ مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی. بس وہ اپنے کام کی رفتار مزید تیز کر دے. اور ان دونوں باتوں کا خلاصہ ایک ہی لفظ میں ہے کہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ پر تنقید ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں میرے اوپر تنقید نہ ہو تو یا تو آپ گھر بیٹھ جائیں اور یا اپنے کام سے دستبردار ہو جائیں، تو پھر آپ پہ تنقید نہیں ہوگی. تو من صنفا قد استہدفا، جس آدمی نے قلم اٹھایا تحریر کے لیے وہ تیر کا نشانہ بنا. لہٰذا ان چیزوں کے لیے ہم فیس کرنے پہ تیار ہیں، لیکن دین کی خدمت انشاءاللہ جاری رکھیں گے.